وہ کہتے ہیں خاص وزن سے اس کو قیامت کے دن لوگ پڑھیں گے. پائے کو بادست افشاں درسنا ناز نازا ربنا احییتنا ناز نازا ربنا احییتنا. نہیں تھے پیدا کیا یعنی ماں کے پیٹ میں، مار دیا قبر تک پہنچ گئے، پھر زندگی عطا فرمائی قبر سے شروع کر کے حشر نشر تک. ذرا بات سمجھ لو، اس میں کوئی شک نہیں کہ حقیقی حیات دنیاوی وہ موت پہ زائل ہو جاتی ہے، لیکن اخروی حیات جس کا پہلا مرحلہ قبر ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اور اخروی نعمت دنیا کی نعمت سے بڑھ کر ہے تو اخروی حیات دنیا کی حیات سے بڑھ کر ہے. قبر چونکہ دنیا کی چیز ہے ایک قسم کی، اذا مررتم علی القبور فقولوا السلام علیکم، دنیا میں ہے، اس لیے اس حیات کو علماء نے حیاتی دنیاوی سے تعبیر کیا، ورنہ یہ برزخی روحی اور اخروی حیات ہے، اس کا منکر کوئی نہیں، تمام مشائخ قائل ہیں. وہ حیات کے مردہ قبر میں بیٹھ گیا تو سوال جواب کے لیے بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، یاتیہ ملکان فیجلسانہ، فرشتے آتے ہیں دو بٹھاتے ہیں تو بٹھانا ثابت ہو گیا. بعض لوگوں کا قبر میں کھڑے ہو کر نماز ثابت ہے، صحیح مسلم جلد ثانی فضائل موسیٰ، رأیت لیلۃ اسری بی فاذا رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، اور ایک روایت میں ہوا قائم یصلی فی قبرہ. تلاوت قرآن ترمذی میں ثابت ہے، اذان و اقامت کے ساتھ نماز دارمی میں ثابت ہے. چنانچہ مولانا انور شاہ سے فیض الباری جلد اول صفحہ 117 لکھتے ہیں، ان کثیرا من الاعمال قد ثبتت فی القبور، قبروں میں بھی اعمال جاری و ساری ہے. ان کثیرا من الاعمال قد ثبتت فی القبور. کل حج عند البخاری، بخاری میں آپ نے فرمایا میں نے ابھی یونس علیہ السلام کو دیکھا، پہاڑ سے اتر رہے تھے، اونٹ کا مہار پکڑے ہوئے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کرنے آ رہا ہے. یونس علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں. یا خدا، ایک روایت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، کل حج عند البخاری والصلاة باذان واقامت عند الترمذی وتلاوت القرآن عند الدارمی. شان ورشا فیض الباری جلد اول صفحہ 117. اعمال تو ثابت ہو گئے قبر میں. بھئی یہ لذت کے اعمال ہے، تکلف کے اعمال نہیں ہے. اعتراض کی ضرورت نہیں کہ جی اعمال تو دنیا میں ختم، تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے، آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ ختم؟ پیغمبر کو عقل سکھا رہے ہیں کیا؟ نہیں، برسوں پہ کچھ مدار حیات، موت پر زندگی تمام نہیں. سنو، دو فرقے ہیں، دونوں غالی ہیں، حق سے کٹے ہوئے ہیں. ایک یہ کہ قبر میں کوئی حیات نہیں، گمراہان زمانہ. ابن تیمیہ کے نزدیک فہؤلاء کفار باجماع المسلمین. اور دوسرا گمراہ فرقہ کہ ہر جگہ موجود ہے اور جہاں چاہے جائے، یہ بھی گمراہی. ہم درمیان میں ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم اعتدال کے لوگ ہیں. قبر میں روح اور جسم کا تعلق ابن الحمام مسامرہ میں لکھتے ہیں ثم یوضع فیہ نوع من الحیات، ایک قسم کی حیات اللہ وہاں کی شاع نشان نصیب فرماتے ہیں. اس قدر کہ قریب سے سنیں، اس قدر کہ اچھے لوگوں کی آمد سے خوش ہوں. صحیح مسلم میں ہے لأستانس بکم، اس قدر کہ تکلیف سے متعلم ہو اور لذت سے متلذذ ہو. علیہ اجماع الامہ والائمہ. اب ذرا بات سن لو آیت کو حل کرنے میں. وہ اس طرح کہ دیکھو، ذرا غور کر لو میری بات کو. دنیا کی زندگی 10 سال 5 سال 12 سال 100 سال یہ زندگی ہے نا، لیکن شروع ہوئی ہے ماں کے پیٹ سے. ماں کے پیٹ کی زندگی کتنی ہے؟ 9 مہینے. ٹھیک ہے، وہ 9 مہینے کی زندگی یا تو اس میں شامل کر لو یا اس کو قلعدم کر لو، کیونکہ وہ بہت تھوڑی ہے اس زندگی کے سامنے. بالکل جیسے 9 مہینے کی زندگی کے بعد برسوں کی زندگی دنیا کی ہے، وہ اجمال یہ تفصیل. اس طرح قبر کی زندگی بہت مختصر ہے،
اس زندگی کے مقابلے میں جو اس کے بعد شروع ہوتی ہے وہ تو نہ ختم ہونے والی. جو حیثیت ماں کے پیٹ کی زندگی کی ہے دنیا کی زندگی کے سامنے، وہی حیثیت قبر کی زندگی کی ہے جنت و دوزخ کی زندگی کے سامنے. یہ ماں کا پیٹ دنیا کی زندگی کے لیے قبر ہے، اور قبر کا پیٹ آخرت کی زندگی کے لیے قبر ہے. اس لیے حیات جنین کی بطن میں ماں کے پیٹ میں بھی برحق ہے مگر ضعیف ہے اس زندگی کے سامنے جو دنیا میں ہے. اور حیات قبر کے اندر مقبور کی بھی برحق ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. قرآن و سنت کے منکر ہو جاؤ گے. لیکن اس زندگی جو حشر و نشر کے بعد جنت اور دوزخ میں ملنے والی ہے، قبر کی زندگی اس کے مقابلے میں مختصر اور ضعیف ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں نوع من الحیات، ایک قسم کی حیات. تفصیلات قرطبی کی تذکرۃ الاموات، قرطبی یہی تھا صاحب تفسیر تذکرۃ الاموات. جلال الدین سیوطی کی نور الصدور، اور امام اہل سنہ محقق الاثر ترجمان مسلک دیوبند حضرت مولانا سرفراز خان صاحب دامت برکاتہم کی تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتى فی البرزخ والقبور. یاد رکھنا یہ کتاب مغربی پاکستان کے تمام علماء کی مشاورت سے لکھی گئی. اس میں مولانا مفتی محمود، مفتی محمد شفیع، مولانا عبداللہ کا کوڑا خٹرک، شمس اللہ کا افغانی، مولانا یوسف صاحب بنوری، اس وقت قاری طیب صاحب ہندوستان کے، مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، خیر محمد صاحب جالندری، پورے ملک اور ہندوستان کے جتنے علماء ہیں ان سب کی مشاورت سے تسکین الصدور لکھی گئی. تسکین الصدور کا رد کرنا دارالعلوم دیوبند کے مسلک سے کھلی بغاوت و انحراف ہے. یہ شخص قطعاً دیوبندی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اس کے مقدمے میں تمام لوگ لکھیں. حضرت بنوری لکھتے ہیں میں نے بھی لکھنا شروع کیا تھا، لیکن سرفراز خان جس کے دماغ میں متانت ہے، نظر میں وسعت ہے، اور اس طرح اختلافیات کے لیے اللہ نے موہوب تجربہ اور ملکہ عطا فرمایا، ان کے لکھا ہوا دیکھ کر کے دنگ رہ گیا. سرفراز ہر علم میں، ہر کمال میں سرفراز ہے. اللہ اس شمع کو دیر تک فیروزان رکھے. کیسے کیسے قیمتی لوگ دنیا میں اللہ نے بھیجے. کیف تکفرون باللہ، کیوں کر کفر کرو گے اللہ کا، وکنتم امواتا، اور تھے تم غیر موجود، میت یعنی غیر موجود تھے ہی نہیں. فاحیاکم، پس زندگی دی تم کو، ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے.